کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے، امانت ضائع کرنے لگے، سود کھانے لگے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے، قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور اچانک موت عام ہو جائے، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت لگانا عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا سبب ہو، کمینوں کے ٹھاٹھوں اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائے، امین خیانت کرنے لگے، قوم کے سردار ظالم ہوں، عالم اور قاری بدکار ہوں، اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگے، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جو لوگ کسی زمانے میں ننگے پیر اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شباہت آزادانہ اختیار کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، صرف جان پہچان والوں۔ غیر مسلم کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دے دیا جائے گا، سب سے رذیل یعنی گرا ہوا شخص قوم کا رہنما بن بیٹھے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کا سامان فخریہ رکھا جائے گا، سر راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہے گا، اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تمام علامات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ وہ ہیں جنہیں حدیث کی اصطلاح میں علامات صغرا کہا جاتا ہے، اور جب ہم موجودہ دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان علامات کا بڑا حصہ ظاہر ہو چکا ہے اور باقی حصہ تیزی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آج ماں باپ سے بدسلوکی بھی کی جا رہی ہے، شراب نوشی اور فحاشی کی وبا بھی عام ہے، قتل و غارت گری اور ظلم و ناانصافی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایک طرح کا عذاب ہے جو ہمارے رب نے اس وجہ سے ہم پر مسلط کر دیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوس میں حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے۔ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ حرام کھا رہے ہیں بلکہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں کہ اسے حرام تصور تک نہیں کر رہے۔ لوگوں نے سود کو منافع، رشوت کو انعام اور سفارش کو تعلقات کا نام دے کر اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ بے حیائی کو ماڈرنائزیشن، شراب نوشی کو سکون کا ذریعہ، خوشامد کو تعریف، آوارگی کو آزادی اور اسلامی تعلیمات پر تنقید کو اظہار رائی اور گمراہی کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے۔ سچ فرمایا تھا اور سچ فرماتے ہیں میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ گناہ کا نام بدل کر اسے حلال کر لیں گے۔ سیاہ کرتوتوں سے ہمارا دامن داغدار ہے، مگر ہم اپنا محاسبہ کرنے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اکثر ایک دوسرے سے یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آفتوں اور مصیبتوں نے ہمارا ہی گھیراؤ کیوں کر لیا ہے، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آج جو ہماری یہ حالت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام سے جو عہد ہم مسلمانوں نے کیا تھا اس عہد سے اب ہم ناآشنا اور بے تعلق ہو کر رہ گئے۔
صرف 2-4 چیزیں ہیں جو ہمارا اسلام ہے. گویا بس مسلمان کا ایک ٹائٹل لگا رکھا ہے، باقی اس کے علاوہ ہر چیز چوپٹ ہے. ہماری زبان پاکیزہ نہیں، ہماری نگاہ پاکیزہ نہیں، ہماری غذاؤں میں حلال اور حرام کا خیال نہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے خیالات درست نہیں. خیالات درست نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام. وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.